السلام قرآن کو سمجھنے کی جو ہے وہ کوشش کریں، اس میں رکاوٹ یہ بھی ہے، وہ کیا رکاوٹ ہے کہ قرآن آدھا پڑھا، آدھی آیت پڑھی، جس طرح قرآن کی آیت ہے کہ یعنی جہاد کرو، جہاں کافر ملے ان کو جو قتل کرو، وَقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، کافروں کو مارو، قتل کرو جہاں ملے۔ اب یہ آیت لی اور کافروں کو مارنا شروع کر دے، اس کا مطلب نہیں بھائی جتنے بھی کوئی غیر مذہب ملتا ہے جناب مسلمان اس کو قتل کرنا شروع کر دو، یہ نہیں ہے۔ اس کو سمجھے، کسی کے پاس بیٹھ کر سمجھے۔ یہ قرآن کی آیت آدھی اس وقت جو ہے نازل ہوئی، یعنی اگر اسی کو لے کر ہم بیان کرنے شروع کر دیں جتنے بھی کافر لگ پھڑ کے قتل کر دو، ایسا نہیں ہے۔ ایسا کریں گے تو ایک شدت پسندانہ ماحول بن جائے گا، لوگ قرآن سے دور ہونے کے۔ یہ قرآن ہے جو یعنی جو لبیوں میں پھڑ کے قتل کر دو، مسلمان نہیں قتل کر دو، تو اس طرح یعنی اسلام سے لوگ دور ہوں گے، اس قرآن سے لوگ دور ہوں گے کہ قرآن اتنی شدت دلاتا ہے، قرآن اتنے قتل و غارت کی اجازت دیتا ہے، تو لوگ اس سے جو ہے وہ دور ہو جائیں گے۔ تو برادران اسلام اس رویے کو بھی ختم کرنا ہے۔ یہ ہے اس وقت نازل ہوئی جب مسلمانوں کے ساتھ کافر جو ہے وہ مکہ مدینہ میں لڑ رہے تھے، جہاد کر رہے تھے مسلمان، اور ان کے ساتھ کافر لڑتے ہیں یا کافر کوئی نقصان دیتے ہیں یا اسلامی ریاست کے خلاف جو ہے ساتھ سے کافر کرتے ہیں، تو پھر تو ان کے خلاف جنگ لڑو۔ اگر ایسا نہیں ہے تو پھر میرے نبی نے اقلیتوں کے حقوق بھی بتائے ہیں، غیر مسلموں کے حقوق اسلام نے دیے ہیں، حضور نے ہمیں بتائے ہیں، ان کا بھی خیال رکھنا ہوگا۔ تو یہ بھی رکاوٹ ہے کہ آیت اور پڑھی، اس کا مفہوم اور بیان کر دیا کہ لوگوں کو کہا کہ قتل کی جاؤ جتنے کافر نہ بڑھ۔ اس طرح لوگ جو ہیں وہ قرآن سے دور ہو جائیں گے، قرآن کو سمجھنے کی کوشش نہیں کریں گے، شرط پسندانہ جو ہے وہ جو ماحول بن جائے گا۔ تو حقیقت یہ ہے کہ لوگ جو ہیں وہ آیات جو نازل ہوتی ہیں ان کا جو مقصد ہے اسی حوالے سے ان کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ پھر قرآن پاک جو ہے وہ ہم سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے، ان کے معانی کیا ہیں، ان کے مطالب کیا ہیں،